پروردگار نے حضرت موسیٰ نبی خدا کو کہ کیا اے موسیٰ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کرتے ہو. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نبی کہ قرآن میں میکسیمم حصہ حضرت موسیٰ کے لیے ہے, حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے, واقعات ہیں سارے, آپ متوجہ ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. حضرت موسیٰ جو سب کچھ پروردگار کے لیے, حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں. ابھی پھر میں نے ایک جگہ پڑھا تو بہت صاحب آ گئے, حضرت موسیٰ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ بھائی حضرت موسیٰ سے جا کے پوچھ لیجئے. اب میں تو حضرت موسیٰ کے دور میں نہیں تھا, حضرت موسیٰ کیسے نماز پڑھتے تھے. ہر نبی اپنی نماز عبادت کرتا تھا. نماز صلاۃ کے معنوں میں, دعا کے معنوں میں, عبادت کے معنوں میں ہے. ہم بھی وہ سوال کرتے ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہوتا ہے مائنڈ میں ہمارے بھی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تیری خاطر نماز پڑھتا ہوں. تو پروردگار نے کہا موسیٰ نماز تو تمہارے اپنے لیے ہے, نماز تو دین کا راستہ ہے, یہ راستہ ہے, یہ شریعت ہے, یہ تم اپنے لیے پڑھ رہے ہو, میرے لیے نہیں ہے. اور نماز عزیزان محترم میں 5 وقت کی نماز میں, اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. آپ کو مزے کی بات پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. ابھی آپ بولیں گے ٹینشن شروع ہو گئی, مولوی اچھی خاصی ایک ہی تو نیک کام کرتے ہیں بولتے اس کا. نماز واجب ہے, واجب چیز تو ادا کرنی ہی کرنی ہے آپ نے. اگر واجب آپ نے ادا نہیں کیا تو اس کے ترک پہ عذاب ہے, ثواب نہیں ہے, کیونکہ واجب ہے, کرنا ہی کرنا ہے. نماز واجب ہے, نماز دین کا راستہ ہے. نماز تو پتہ چل رہا ہے ہمیں نماز پڑھتا ہے مسلمان, جیسے ہمارے فلانی عبادت کرتا ہے, فلانے مذہب کا ماننے والا. نماز ایسی ہے, نماز مومن کی معراج ہے. کیوں معراج ہے؟ کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان نماز پڑھاتا ہے تو اللہ اکبر, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے, باقی بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, ہنسنا بولنا کھانا پینا تب چھوڑ کے ترک کر کے اللہ کے آگے. لیکن یہاں میں اللہ اکبر کرتا ہوں, یہاں ساری دنیا پورے دن کا ڈیٹا اندر ٹرانسفر شروع ہو جاتا ہے. نماز کے بعد یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے, اس کو میسج کرنا ہے, اس کو رپلائی کرنا ہے. اور بھی آج کل یہ مصیبت سامنے بھی رہتی ہے نا نماز میں, ٹڑنگ 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 آنا. اب مجھے اس اللہ سے زیادہ اس کی پریشانی ہو جاتی ہے, پتہ نہیں اس کو کیا کام تھا, جبکہ دنیا کا کوئی کاروبار نہیں رکتا جانے محترم. اگر آپ اس کو تھوڑی دیر سائلنٹ کر کے سائڈ پہ بھی کر دیں کچھ نہیں ہونے والا. نماز ایسی چیز ہے کہ اگر انسان ٹائم پر ادا کرے تو خدا اس کے لیے وقت کو وسعت کر دیتا ہے. یہ آپ خود پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں, اور آپ نے کیا بھی ہوگا اپنی زندگی میں کہ اگر آپ نماز کو اہمیت دیں آپ کے باقی کام خود سٹریم لائن ہو جاتے ہیں. نظم ہے ہی, اس لیے کہا کہ 5 وقت منظم کے ساتھ نماز پڑھو. ماہ رمضان میں تو ماشاءاللہ بہرحال کوشش ہوتی ہے انسان منظم رہتا بھی ہے, اور پریکٹس اس لیے کہ نماز رمضان کے بعد بھی انسان منظم رہے. نماز کی کیفیت یہی ہے, نماز انسان اپنے پروردگار کے آگے خاضع اور خاشع کھڑا ہوا ہے. لیکن جیسے انسان اپنے جو ہے وہ جس کمپنی میں جاب کرتا ہے, اگر اس کا ڈائریکٹر آ گیا, سی او آ گیا, تو اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ٹائی صحیح کر رہا ہے, شرٹ صحیح ہے, پریزنٹیشن جو بنائی ہوئی ہے صحیح ہے. کیوں؟ باس ہے. کتنا ٹینشن ہے. کیا آپ وہاں کھڑے ہوئے یا کیسی بھی آپ بڑی کوئی شخصیت آپ کے سامنے ہے, کوئی بھی آپ کسی پہ احترام, آپ اس کے سامنے موبائل پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے کہ ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر اچھا نہیں ہے کہ سامنے کوئی شخصیت کھڑی ہے میں اس سے بات کروں اور میں موبائل پہ لوں. آپ بولیں یار عجیب آدمی, دھیان ہی نہیں دے رہا, ہم بات کر رہے ہیں اور یہ دھیان ہی نہیں دے رہا. کوئی ایمرجنسی الگ بات ہے, لیکن تو آپ اپنے باس کے آگے ایسا نہیں کرتے ہیں کہ آپ باس سامنے کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کے سامنے کہتے ہیں میں 1 منٹ ذرا وہ میرے دوست کا میسج آیا ہے میں یہ فارورڈ کر لوں, میں یہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اٹینشن رہنا ہے. اور جو مالک یوم الدین ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, جس کے قبضے میں ہماری جانیں ہیں, جس کے قبضے میں ہمارا سب کچھ ہے, اس کے آگے جب میں کھڑا ہوا ہوں تو کیا یہ پریکٹس کر رہا ہوں کہ اس وقت میں اپنی سوچوں کو تھوڑا سائڈ پہ کروں. سوچیں آئیں گی. علماء کہتے ہیں کہ جب آپ نماز میں آتے ہیں سوچیں آتی ہیں, یو کین ناٹ اسٹاپ, وہ کہتے ہیں, بٹ یو کین ڈائیورٹ. آپ چینج کر سکتے ہیں ان سوچوں کو, یعنی ان کو کہیں اور لے کے جا سکتے ہیں. کوئی اچھی چیز سوچ کے, خانہ کعبہ سوچ کے, حرم سوچ کے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب نماز
سے پہلے درمیان میں جو ٹائم ہے دو نمازوں کے، اگر آپ نے کوئی اچھی بات کہی ہے، کوئی اچھی چیز دیکھی ہے، اس کے اثرات آپ کی نماز پر ہیں. اور ویسے زندگی گزر رہی ہے، سب باتیں سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کریں گے تو نماز ویسی ہی ہے. پھر نماز میں سوچ کا پرندہ پرواز کرتا ہے، آپ کو اسے واپس لانا ہے، پھر جائے گا، پھر واپس لانا ہے، پھر جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے مفہوم ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، تاکہ ہم پتہ ہو کہ میں بول کیا رہا ہوں. اور عشق اور محبت کے ساتھ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. ابھی بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں آپ اتنے بڑے بڑے علماء کی باتیں کرتے ہیں، بھائی ہم کہاں جائیں؟ تو میں علماء کی بجائے میں سپر مین کی باتیں کروں یا بین 10 کی باتیں کروں، یا مطلب میں کس کی نیوٹن کا فلسفہ سناؤں؟ بھائی علماء کی بات کروں گا. اور ایسے علماء کی بات بھی نہیں کر رہا جو آپ بولیں 500 سال پہلے تھے، 100 سال پہلے، کہ کم از کم ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں. ہمارے خود استاد آغا تحریری حفظ اللہ نے فرمایا، آیت اللہ بہجت جب کا انتقال ہوا آج تقریباً 8-9 سال پہلے، تو کہنے لگی دروازہ بند نہیں ہوا ہے اس مقام پہ پہنچنے کا، دروازہ کھلا ہوا ہے، تم محنت کرو. وہ کہتے ہیں تو ہم محنت کریں زیادہ. آیت اللہ عثمان بہجت فرماتے تھے کہ جس شخص سے گناہ نہیں چھٹتا وہ میرے پیچھے آ کے نماز پڑھے. بہت بڑی بات ہے، یعنی آدمی سے گناہ ترک نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہے میرے پیچھے آگے جماعت پڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ خود آیت اللہ بہجت کی نماز اس پرواز پر تھی کہ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو ان کی نماز کے کلپ مل جائیں گے. دعائے قنوت کے اندر سجدوں میں ان کا گریہ ہے. خود میں نے ان کے پیچھے جتنی توفیق ہو سکی، کہ بہت تو نہیں ہو سکی مگر جتنی توفیق ہو سکتی تھی، آپ یقین کریں جب وہ سجدے میں چیخ کر جو ذکر کہتے تھے دل کھچ جاتا تھا کہ میری نماز کہاں اور یہ نماز ہے کہاں. اب جب بالکل بھی اب انسان بولے کہ یہ نہیں دیکھنا نہیں کرنا تو پھر تو بہت ریلیکس ہوں. میں 100 دیکھوں گا تو 10-20 پہ جاؤں گا نا. تو ہماری تو رفتاریں یہی ہیں کہ 100 سناؤ تو یہ 10 پہ ہلے گی قوم، لیکن اگر 10 سناؤ تو پھر تو مائنس پہ ویسی جا رہی ہے. تو ہم کم از کم ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، ان شخصیتوں کو. ایک شخص یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جوان تھا، غلط کاموں میں انوالو تھا، نشے کرتا تھا، لیکن بس یونیورسٹی کی جمگران مسجد جا رہی تھی جو امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے. اچھا وہ بڑے مسکانسیپٹ جو ہے نا، بہت سارے لوگ زیارت پہ آتے ہیں، کہتے ہیں یہاں امام زمانہ نماز پڑھاتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، امام زمانہ کہاں نماز پڑھاتے ہیں، مسجد امام کے نام سے مشہور ہے. کہ مطلب مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر سے بہترین جگہ کوئی بھی نہیں ہے. اگر وہ مسجد اللہ کی حجت یعنی آخری امام سے مشہور ہو تو اور کیا بہترین اس سے بات ہے کہ آپ اللہ کی خاطر جاتے ہیں اور وقت وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں. تو وہ یونیورسٹی میں اپنی بس میں بیٹھ کے آ گیا، تو وہاں سے پورا یونیورسٹی کا گروہ اٹھ کے آغا بہجت کی خدمت میں گیا. اب یہ سر جھکائے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ آغا بہجت اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس جائیں اور آپ کی طرف توجہ نہ کرے تو آپ بولیں گے بھائی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے اپنے اندر ضمیر نے کہا کہ تمہاری طرف دیکھیں بھی کیوں، تمہارے اپنے اعمال کون سے اچھے ہیں. یہ خیال آنا تھا، یہ اندر سے ٹوٹ گیا. اس نے واپس جا کر اپنے سارے غلط کام چھوڑ دیے، سب برے کام چھوڑ دیے. اگلے ہفتے پھر یہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ تیار ہو گیا، پھر گیا، پھر آغا بہجت کی خدمت میں پہنچا. ابھی سر جھکائے پشیمان کھڑا ہوا ہے، تو برابر والے نے اشارہ کیا کہ آغا تم سے کچھ کہہ رہے ہیں. تو اس نے جب سنا تو آغا کہنے لگے کہ تم نے پورے ہفتے وقت کے امام کے دل کو خوش کیا. ایک جوان جب گناہ کو ترک کرتے وقت کا امام خوش ہوتا ہے. بس جانے دو. تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں تیری خاطر نماز پڑھتا ہوں. اور اللہ نے کہا نماز تو موسیٰ تمہاری اپنی نہیں ہے. کہا پروردگار میں آپ کی خاطر روزے رکھتا ہوں. کہا موسیٰ روزے تو جہنم کی آتش کا سپیر ہے، شیلڈ ہے، ذرہ ہے، یعنی ڈیفینڈ کرنے والی چیز ہے. روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں یہ جہنم میں آتش سے نجات دیتا ہے. ابھی یہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ساری باتیں کہ ہم نے جہنم کی آگ دیکھی نہیں کبھی، اور اللہ نہ کرے دیکھیں کبھی.
روزہ رکھ لیں، اس سے بہتر ہے دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو کیوں؟ کیونکہ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ جہنم کی آتش کو روک رہا ہے ہمارے اوپر۔ ایک روزہ اتنا پاورفل ہے کہ اس عالم کے اندر اس آتش کو روک